Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In this video, we will discuss the class 9 Tarjumatul Quran, the most important questions from the full book. Dear students, हम आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ अल्फाज माइनिंग और जो लॉन्ग क्वेश्चंस और आयात इनको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके साथ मैं क्वेश्चंस शेयर करूंगी, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लाजमन इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, अच्छे तरीके से करें और बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को, फुल बुक से शॉर्ट क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको। द फर्स्ट शॉर्ट इज सूरह मरियम को ये नाम क्यों दिया गया। सेकंड इज सूरह मरियम के अहम इल्मी और अमली नकात में से दो तहरीर करें। थर्ड इज तर्जुमा लिखिए क़ाला इन्नी अब्दुल्ला, तो आपने इस आयत का तर्जुमा लिखना है। फोर इज सूरह शोरा का ये नाम क्यों रखा गया। फिफ्थ इज सूरह शोरा का खुलासा क्या है। सिक्स इज सूरह शोरा के अहम इल्मी और अमली नकात में से दो तहरीर करें। सेवन इज सूरह नमल के अहम इल्मी और अमली नकात में से दो तहरीर करें। एट इज सूरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किस तौर पर आया है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके पार्ट्स को देखते हैं एंड द फर्स्ट question from this second question is सूरह ताहा को ये नाम क्यों दिया गया। सेकंड इज सूरह ताहा के इल्मी और अमली नकात में से दो तहरीर करें। थर्ड जो है आपको एक आयत दी गई है, इसका आपने तर्जुमा लिखना है। फोर्थ इज सूरह कसस को ये नाम क्यों दिया गया। फिफ्थ इज सूरह कसस के अहम इल्मी और अमली नकात में से दो तहरीर करें। सिक्स इज कारून के बारे में आप क्या जानते हैं। सेवन इज सूरह अनकबूत को ये नाम क्यों दिया गया। एट इज सूरह अनकबूत के अहम इल्मी और अमली नकात में से दो तहरीर करें। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इसके पार्ट्स को देखते हैं। द फर्स्ट इज सूरह अंबिया को ये नाम क्यों दिया गया। सेकंड इज सूरह अंबिया की एक फजीलत तहरीर कीजिए। थर्ड इज आपको एक आयत स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसका आपने तर्जुमा लिखना है। फोर्थ इज सूरह रूम को ये नाम क्यों दिया गया। फिफ्थ इज सूरह रूम के अहम इल्मी और अमली नकात में से दो तहरीर करें। सिक्स इज सूरह रूम में किस बात की पेशन गोई की गई। सेवन इज सूरह लुकमान को ये नाम क्यों दिया गया। एट इज हज़रत लुकमान कौन थे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 देखते हैं विच इज़ सूरह हज को ये नाम क्यों दिया गया। सेकंड इज़ सूरह हज के अहम इल्मी और अमली नकात में से दो तहरीर करें। थर्ड इज़ आपको एक आयत स्क्रीन पे नज़र आ रही है, उसका आपने तर्जुमा करना है। फोर्थ इज़ सूरह सजदा का ये नाम क्यों रखा गया। फिफ्थ इज़ सूरह सजदा की एक फजीलत तहरीर करें। सिक्स इज़ सूरह सजदा का खुलासा लिखें। सेवन इज़ सूरह सबा के अहम इल्मी और अमली नकात में से दो तहरीर करें। एट इज़ कौम सबा के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके बाद अब हम डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 देखते हैं एंड द फर्स्ट इज़ सूरह फुरकान को ये नाम क्यों दिया गया। सेकंड इज़ सूरह फुरकान के अहम इल्मी और अमली नकात में से दो तहरीर करें। थर्ड जो है वो एक आयत है, आपने उसका तर्जुमा लिखना है। फोर्थ इज़ सूरह फातिर को ये नाम क्यों दिया गया। फिफ्थ इज़ सूरह फातिर के इल्मी और अमली नकात में से दो तहरीर करें। सिक्स इज़ सूरह फातिर का दूसरा नाम क्या है और इसकी क्या वजह है। सेवन इज़ सूरह यासीन का ये नाम क्यों रखा गया। एट इज़ सूरह यासीन की फजीलत तहरीर करें। उसके बाद अब हम डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। सूरह सफ़ात को ये नाम क्यों दिया गया। सेकंड इज़ सूरह सफ़ात में बयान
کردہ 2 اہم علمی و عملی نکات لکھیں۔ تھرڈ از سورہ صاد کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ فورتھ از سورہ صاد کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ ففتھ از سورہ صاد کے نازل ہونے کا واقعہ مختصر انداز میں بیان کریں۔ سکس از سورہ احقاف کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سیون از سورہ احقاف کے علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ ایٹ از آپ کو اسکرین پہ آیت نظر آ رہی ہے، اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد اب ہم نیکسٹ کوشچن کے پارٹ نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ سورہ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا؟ اس کے بعد ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ لکھنا ہے، قال ربی اشرح لی صدری۔ تھرڈ از سورہ انبیاء کے علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ فورتھ از سورہ نمل کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ ففتھ از سورہ قصص میں بنی اسرائیل کے کس شخص کا عبرتناک واقعہ بیان کیا گیا ہے؟ سکس از اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کیوں نازل فرمائی؟ سیون از مسلمانوں کو رومیوں سے کیوں ہمدردی تھی؟ ایٹ از سورہ لقمان کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم نیکسٹ کوشچن کا پارٹ نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ مشرکین کے خلاف جہاد کی اجازت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد آیت کا ترجمہ ہے۔ تھرڈ از سورہ سجدہ کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ فورتھ از سورہ سبا کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ ففتھ از سورہ فاطر میں کن چیزوں کا ذکر ہے، وضاحت کیجیے۔ سکس از سورہ یاسین کے علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ سیون از سورہ صفات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کس طور پر آیا ہے؟ ایٹ از قوم عاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کے بعد آپ کا جو نیکسٹ کوشچن ہے یہ آپ کا موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوشچنس کا لاسٹ پارٹ ہے، اور اب ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ کوشچن۔ دا فرسٹ از ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا؟ اس کے بعد کوشچن نمبر 2، 3 اور 4 جو اس کا یہ پارٹ ہے، ان میں یہ آیات ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ لکھنا ہے۔ ففتھ از اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کس طرح بنتے ہیں؟ اس طرح سے بھی یہ اسٹوڈنٹس کوشچن آ سکتا ہے کہ رحمان کے بندوں کی اہم خصوصیات بیان کریں۔ اس کے بعد 6 ہے سورہ روم کا آغاز کون سے حروف مقطعات سے ہوتا ہے؟ 7 ہے سورہ یاسین کے مطابق اللہ کسی کام کو کرنا چاہے تو کیا کرتا ہے؟ 8 از کلمہ توحید سن کر قریش کے وفد کا کیا رد عمل تھا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھے آپ کی فل بک کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوشچنس۔ اب ہم فل بک کے جو موسٹ امپورٹنٹ ورڈز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں جن کا ترجمہ جو ہے یا جن کا معنی آپ نے لکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ کی یہ اسکرین کے اوپر بہت سے ورڈز عربک میں دکھائی دے رہے ہیں، آپ نے ان سب کا جو ہے ان سب کے معنی اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ اور اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ جو کوشچن نمبر 4 ہے، اس میں آپ کی اسکرین کے اوپر آیات نظر آ رہی ہیں، ان آیات کو آپ نے اچھے طریقے سے ان کا ترجمہ جو ہے وہ میمورائز کر لینا ہے، اور ان آیات کا جو ہے ترجمہ انشاءاللہ انہی آیات میں سے آئے گا۔ تو آپ نے یہ جو آیات اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں ان کو اچھے طریقے سے بک سے مارک کر لینا ہے اور پھر ان کو یاد کر لینا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ اب نیکسٹ پیج کے اوپر بھی آیات ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، ان کو اچھے طریقے سے آپ نے ان کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نے پریپیئر کر لینا ہے اپنے ایگزام کی پریپریشن کے لیے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم لانگ کوشچنس کی بات کر لیتے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوشچنس۔ تو جن صورتوں کو آپ نے لانگ وائز اچھے طریقے سے کر لینا ہے ان میں سورہ مریم، اس کا تعارف، خلاصہ، مرکزی مضمون،
علمی عملی نکات، یہ آپ نے چیزیں کر لینی ہیں، اور سورہ شعراء کی بھی سیم، تعارف، خلاصہ، مرکزی خیال اور مضمون۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے جو با محاورہ ترجمہ ہے وہ آپ کی اسکرین کے اوپر 5 جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں، 5 آیات، تو آپ نے ان کا اچھے طریقے سے ترجمہ جو ہے وہ یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 5، اس میں آپ نے 2 صورتیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ عنکبوت، ان کا تعارف، خلاصہ، مرکزی مضمون، یہ اچھے سے کر لینا ہے۔ اس کے بعد اگین پھر آپ کی اسکرین کے اوپر کوشچن نمبر 4، اس میں جو آیات گیون ہیں آپ نے ان کو اپنی ٹیکسٹ بک پہ مارک کر کے اور ان آیات کا ترجمہ پریپیئر کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم کوشچن نمبر 5 کو دیکھ لیتے ہیں، سورہ روم اور سورہ لقمان، ان کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون آپ نے اچھے سے کر لینا ہے۔ اس کے بعد اگین کوشچن نمبر 4 اسکرین کے اوپر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جس میں 5 آیات ہیں، آپ نے ان آیات کو اپنی بک کے اوپر مارک کر کے اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ پریپیئر کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہے کوشچن نمبر 5، اس میں سورہ حج، اس کو آپ نے لانگ وائز پریپیئر کرنا ہے، اس کا خلاصہ، تعارف، مرکزی مضمون، علمی و عملی نکات، یہ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس سورہ سجدہ کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے، اس میں بھی 5 آیات ہیں، آپ ان آیات کو اپنی ٹیکسٹ بک کے اوپر مارک کریں اور ان کا آپ نے ترجمہ پریپیئر کر لینا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 5، جس میں سورہ فاتر اور سورہ یاسین، ان کو آپ نے اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے لانگ وائز۔ کوشچن نمبر 4 از اگین آف آیات جن میں آپ نے با محاورہ ترجمہ کرنا ہے، تو آپ ان 5 یہ جو آیات گیون ہیں ان کو مارک کر لیں اور اس کے بعد ان کو پریپیئر کر لیں اپنے ایگزام کے لیے۔ اگین دا کوشچن نمبر 5، جس میں آپ نے سورہ صافات اور سورہ صاد، ان کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون کر لینا ہے۔ اس کے بعد اگین ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کوشچن نمبر 4، ان کا بھی آپ اچھے طریقے سے یہ جو آیات دی گئی ہیں ان کا با محاورہ ترجمہ کرنا ہے، اور سورہ نمل اور سورہ قصص ان کو پریپیئر کر لینا ہے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر جتنے بھی آیات دکھائی دے رہی ہیں آپ ان کو اپنی بک کے اوپر مارک کر لیں اور اچھے طریقے سے ان کا جو با محاورہ ترجمہ ہے اس کو میمورائز کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ سبا، سورہ احقاف، سورہ انبیاء، سورہ فرقان، ان شارٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس لانگ وائز جو ہے وہ آپ کی جو صورتیں ہیں ان میں جو 90% چانس ہے ایگزام میں آنے کا، وہ سورہ فرقان، سورہ یاسین، سورہ مریم، سورہ فاتر، سورہ انبیاء، ان صورتوں کو آپ نے، اور سورہ حج، ان صورتوں کو آپ نے لازماً اچھے طریقے سے پریپیئر کر لینا ہے۔ ان کی ساری چیزوں کو آئدر ان کا تعارف ہو، مضامین، خلاصہ، علمی و عملی نکات، ہر چیز آپ نے اچھے طریقے سے کر لینی ہے۔ Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Rusa Iram, and thank you so much for listening me.